ہاں جی جناب سوتے نہیں گئے آپ کی نہ ہے تاڈا اس سے بیٹھ کے بیٹھو نا بھائی بیٹھو اوئے نقوی صاحب وعلیکم السلام کیا حال چال ہے داڑھی سفید ہو گئی اتنی جلدی کیا ہو گیا پچھلی دفعہ بائے تھے داڑھی سے آتی ہم فقیری حالت میں رہتے ہیں جی بس اچھی بات اچھی جی بات اوکے فقیر ہندو ہوتا ہے نا جس کا ایمان نہیں ہے جی سر بولیں جی بولیں کیا آپ کے گھر والے اہل ویال ٹھیک ہے سب خیر خیریت ہے سب ٹھیک ہے بہت مہربانی آپ کی آپ سنائیں سردی کیسے ہیں آپ کے بس شکر ہے رب کائنات سردی بہت ہے سردی ٹائٹ ہے یا نہیں ہے سردی اسلام آباد میں سردی ہے ٹھیک ٹھاک پڑ رہی ہے بارشوں کی قلت تھی اللہ نے فضل کیا بارش بھی عطا کی ہے انشاءاللہ ابھی فروری مارچ آئے گا تو موسم بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ گرمی آئے گی اوکے حکم کریں بھائی انشاءاللہ اچھا آپ سے آج کا جو بات میں کرنا چاہتا تھا عقیدہ توحید کے حوالے سے نا توحید عقیدہ توحید کے حوالے سے اللہ نظر آئے گا نہیں آئے گا او توحید پہلے مجھے بتاؤ اللہ نظر آئے گا نہیں آئے گا یہ ایک الگ چیپٹر ہے میں جو بات کرنا توحید ہے نا بھائی او بھائی نہیں اللہ کی معرفت ہے اللہ ایک ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے اور بھائی اللہ نظر آئے گا نہیں آئے گا اللہ کا پیر جہنم میں ڈالے گا نہیں ڈالے گا یہ اب حدیث بخاری کی جو پیش کر رہے ہیں ہم اس کی روایت کو نہیں مانتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کون نہیں مانتا دیکھیں جو میں نے ابھی سوال رکھنا تھا اللہ جاری صاحب آپ پہلے مجھ پر رکھ رہے ہیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں پہلے وہ تو بخاری غلط کہہ رہا ہے نا بخاری عائشہ کی یہ روایت غلط وہ شرک میں مبتلا ہے نا کہہ دو کہ مشرک ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا پیر ہے پیر جہنم میں ڈالتا ہے کہہ دو مشرک ہے اس کو مشرک کہتے ہیں مشرک تو آدھے اہل تشیع ہوئے بیٹھے ہیں جو اہل تشیع کے متعلق آتا ہے نا جو اپنا آپ کا اپنا فرقہ ہے جو آپ کہتے ہیں آپ بخاری کو نہیں مانتے آپ کا پورا فرقہ جو ہے وہ بخاری کو بالاجماع مانتی ہے کہ نہیں غلط تو نہیں کہہ رہا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں مانتا بھائی آپ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے متعلق ایک چیز کے قائل ہے جو اللہ اس سے منزہ ہے تو پھر یہ اللہ کے متعلق ایک شرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا صحیح ہے عائشہ جو ہے شرک اس سے کہاں لازم آئے گا وہ جو سامنے نظر آئے گا بھائی وہ سامنے جو نظر آتا ہے وہ جو سامنے نظر آتا ہے اللہ چیز وہ جو سامنے نظر آتا ہے چیز نظر آتا ہے بھائی وہ اللہ نہیں ہو سکتا اللہ ہو سکتا جو سامنے چیز نظر آتا ہے وہ مخلوق ہے اللہ تو نظر ہی نہیں آتا نبی وہ تو کہتا ہے نظر جو کہتا ہے نظر آتا ہے وہ بھائی جو کہتا ہے اشاعرہ کہتے ہیں اللہ نظر آتا ہے نا اشاعرہ کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں ماتوریدیہ کہتے ہیں قیامت کے دن نظر آئے گا اور جو کہتا ہے کہ نظر آئے گا صفات نظر آتی ہاں صفات اس کی عین ذات ہے اور صفات اس کی عین ذات ہے صفات اس کی عین ذات ہے صفات نظر اور کیا نظر آتی ہے ذرا بتاؤ نا اللہ تعالیٰ کی صفات سے نظر آتا ہے وہ ذات سے تو اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کون سی صفت نظر آتا ہے اس کی یہ زمین آسمان جو ہے یہ اس کی قدرت ہے نا یہ اس کی صفت نہیں ہے یہ اس کی صفت نہیں ہے زمین آسمان اس کی صفت نہیں اس کی مخلوق ہے صفت اس کا علم ہے جو اس کا عین ذات ہے قدرت ہے اس کا علم ہے عین ذات ہے اس کی حیات ہے وہ حی ہے وہ مرید ہے یہ اس کے یہ اس کا وہ آپ کو نظر آتا ہے یہ صفت ہی نہیں زمین آسمان صفت ہی نہیں ہے بھائی تو توحید کے مطلب بات کا اللہ کی صفت کا پتہ ہی نہیں کہ صفت کیا یہ اس کی پہچان کا ذریعہ میری بات سنیں ذات کے اعتبار سے اس کو نہیں میں نے جو سوال او بھائی ابھی آپ سے چالاکی نہ کرو ابھی جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نظر آئے گا اللہ نظر آئے گا وہ گمراہ ہیں یا راہ حق پر ہیں کون سے ان کا عقیدہ غلط ہے عقیدہ غلط ہے تو بخاری کا عقیدہ غلط ہے اشاعرہ ماتوریدیہ حنفیوں کا عقیدہ غلط ہے بخاری میں عقیدہ نہیں بخاری دو طرح کے حدیثیں لے کے آیا میری بات سنو تم اپنی چلاکی آپ بھی نہ کرے نا سید عائشہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا فرمایا میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور علی نور ہے تو اس میں تو نفی بھی لے آیا نص پڑھو صحابہ کا دو اس کو اس نے پیغمبر نے اللہ کو دیکھا اس میں دو ہیں بعض کہتے ہیں بعض روایات میں کہ اس نے اللہ کو دیکھا شب معراج بعض کہتے ہیں اس نے دل سے دیکھا بخاری کی حدیث پیش کی آپ بخاری کی حدیث یہ ہے کہ وہ پیر رکھتا ہے جہنم میں
شلوار اوپر کر کے شلوار اوپر کر کے پیر رکھ دیتا ہے حل میں مزید. آپ نے ابھی بات میری بات سنیں، آپ نے ابھی بات کی ہے رویت باری تعالیٰ، ایک مسئلے پہ رہے آپ مکس نہ کریں نا کام، یا رویت باری تعالیٰ پہ بحث کر لو یا اس حدیث پہ بحث کر. قیامت کو نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ بخاری کا کیا عقیدہ ہے؟ عائشہ کا کیا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ مجھے اس پر حدیث دکھا دو کدھر لکھا ہے بخاری میں. آپ انکار کر رہے ہیں. یہ جو میں نے حدیث پیش کی ہے وہ جو حدیث آپ نے پیش کیا دکھاؤ نا. کیا وہ اللہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے؟ بخاری میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیکھا جا سکتا. بخاری میں یہ ہے کہ اللہ دیکھ سکتا ہے، اللہ دیکھا جاتا ہے. ابھی جی کیا کہہ رہے ہو؟ اب سنو، جو میں نے سوال رکھا ہے اس پر جواب دو. تم جو انبیاء اور صالح ایک منٹ تو جواب دے دو. اہل بیت سے حاجتیں مانگتے روز برا، یا مجھے اولاد دے دے، یا مجھے رزق دے دے. اس کا بہت جواب دے چکے ہیں، اس کو بہت جواب دے چکے ہیں. کوئی جواب غلط ہے. قرآن تم بتاؤ کہ کسی سے حاجت، بھائی تم یہ دکھاؤ نا کہ کسی سے حاجت مانگنا یہ مکروہ ہے. انبیاء صالحین سے حاجت مانگنے کی کوئی تعلیمات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم دکھاؤ کہ یہ انبیاء صالحین سے حاجت مانگنا یہ مکروہ ہے، جو حرام اور شرک دور کی بات ہے. تم دکھاؤ، دلیل دکھاؤ. تم ثابت کرو کہ کون سی آیت میں ان سے حاجت مانگنا ثابت ہے، ثابت کرو. رشیوں کی روایت میں ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں بہت ہے. امام قرآن کی نص پیش میں کر رہا ہوں، وکان ربکم کوئی ضروری نہیں، ہر چیز اس میں ہے کہ دوسروں سے حاجت طلب نہ کرو. قرآن میں دکھاؤ دوسروں سے حاجت طلب نہ کرو. اسبابی طور آپ سے میں بارش مانگ سکتا ہوں؟ او بھائی، اگر مجھ سے ہو سکتا ہے تو طلب کرو. جی ہاں، اگر مجھ سے ہو سکتا ہے بارش کرانا، مانگنا شرک ہے. نہیں ہے شرک. مجھ سے ابھی آپ کہہ سکتے ہو شفا دے، بالکل دے سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہو. آپ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، اس کو ٹھیک کر دیں، اور ٹھیک کر دیں. یہی تو ہے کہ شفا دے دو، ٹھیک کر دو بچے کو. یہ شرک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اچھا ایک منٹ دیکھو بھائی، آپ نے کہا کہ قرآنی نص پیش کرو. قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اگر قرآن میں لکھا ہے، چپ کرو نا پلیز، مجھے بات کرنے دو، پھر میں آپ کو باری چپ، مجھے بات کرنے دو نا، مجھے بات کرنے دو. آپ کوئی دلیل لے کے آئیں، دلیل لے کے آئیں. دیکھیں بھائی کہ غیر اللہ سے مدد لینا یہ مکروہ ہے. ہم اگر شرک پلیز بات سنو، پلیز مجھے بات کرنے دو، اب پلیز مجھے بات کرنے دو. میرے جملہ ختم ہو تو پھر تم کہہ دینا جو مرضی کہنا. تم اگر تیرے پاس شرک ہونے پہ کوئی دلیل ہے، دلیل پیش کر. سیدھا طرح بیٹھو نا انسان کی طرح. تم لیٹ کے میں تم سے بات کر رہا ہوں، لیٹے ہوئے؟ نہیں، میں سیدھا بیٹھا ہوں، میں سیدھا بیٹھا ہوں، صحیح بیٹھا ہوں. اوپر کرو نا اپنا چہرہ، وہ نیچے کیوں رکھا ہے؟ ہاں اس طرح. یہ لے فون سے ہی طرح پکڑو. لیٹے ہوئے تھے پہلے، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں. نہیں، یوں بالکل صحیح بیٹھا ہوں. لیٹنا اور ہوتا ہے بھائی. اچھا، پہلے ایسا لگ رہا تھا کب لیٹے ہوئے. اگر شرک پہ دلیل ہے، شرک پہ دلیل پیش کرو، ہم جواب دیں گے. اگر یہ کہ حرام ہے غیر اللہ سے مدد لینا، وہ پیش کرو. مکروہ ہے، پیش کرو، دلیل پیش کرو، ہم جواب دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ سے طلب کرو، ٹھیک ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ سے طلب، یہ تو نہیں کہ اللہ سے غیر اللہ سے طلب نہ کرو. تم غیر اللہ سے طلب کرنا یا شرک ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تم ان تین پہ دلیل پیش کرو کہ یا شرک ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ. میں یہ کہوں گا کہ غیر اللہ سے مانگنے کی تعلیمات نہیں ہے. شرک کا اطلاق اور معنی میں ہوگا کہ اگر کوئی غیر اللہ کو مستقلاً بذات ہو کے اس سے حاجت مانگے. تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب احادیث موجود ہیں؟ جی تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب احادیث موجود ہیں؟ جی موجود ہے. جھوٹ بول رہے ہو. کس کو ایسی محدث کا قول ہی نہیں ہے کہ سب احادیث موجود ہیں. بھائی ہماری سب کو پتہ ہے کہ احادیث کے 99% حدیث ضائع ہو چکی ہے، وہ سب لوگوں کو پتہ ہے. پورا قرآن تیرے پاس ہے، حروف زبا دکھاؤ، حروف زبا دکھاؤ. نہیں بات تو ہے کہ یہ اس کے نص پیش کرو نا، غیر اللہ سے مانگنے کے پہ نص پیش کرو. تم کہہ رہے کہ یہ شرک ہے، میں کہہ رہا ہوں تم کراہت پہ دلیل پیش کرو. شرک میں نے نہیں کہا، پہلے لفظ پر غور کرو. تم نے خود ادھر آتے ہی کہا کہ ہم شرک توحید پہ بات کرتے ہیں نا. غیر اللہ سے مانگنے کی تعلیمات نہیں ہے، یہ میں نے کہا ہے. اچھی بات ہے. پاکستان میں رہنے کی رہائش کی تعلیمات ہے؟
پاکستان میں رہنا. جو سوال کیا اس کا جواب دیا کرو. نہیں بھائی آپ کہہ رہے ہیں اس کی تعلیم دیکھیں وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اس کی تعلیمات نہیں ہے. اوکے بھائی پتہ یہ چلا اوکے سن لو تو پتہ یہ چلا میرے عزیز ناظرین کہ اس شخص کے پاس کہ یہ غیر اللہ سے طلب کرنا شرک ہو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ میں نے سے واضح طور پہ دلیل پیش کروں تو کیوں پیش نہیں کیا؟ پوچھا آپ کے پاس نہیں دلیل, آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں ابھی. اب دلیل ہے تو میں خاموش ہوں تو بتاؤ نا پیش کروں. کس پہ نص پیش کروں؟ میں نے آپ کو پیش کروں. اوکے جناب اوکے اپنے عالم کو لے کے آؤ, تیرے عالم سے گفتگو ہوگی, جاہل سے گفتگو نہیں کر. آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے آپ سے بار بار کہہ دیا کہ غیر اللہ سے طلب کرنا شرک ہے, اس کی دلیل پیش کرو. مکروہ ہے اس کی دلیل یا حرمت ہے, دلیل پیش کرو. آپ کہہ رہے آپ کا جواب کیا ہے کہ غیر اللہ سے طلب کرنے کی ہدایت نہیں ہے, اس کا حکم نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے تیرے پاس پورے احادیث ہیں نہیں ہے, تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہے؟ شیعوں کے پاس احادیث ہے, روایات ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے طلب کرو. بہت سارے لوگوں نے ادھر کال کیا, میں نے وہ احادیث دکھا دی ہیں. ابھی آپ اگر لائق ہوتے تو میں وہ حدیث دکھا دیتا, لیکن آپ لائق ہی نہیں ہے اس بات کے کہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں. آپ کلپ سرچ کرو میرے ان کلپس میں کہ جن میں نے وہ حدیث دکھا دی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام سے شہادت کے بعد, امام حسین علیہ السلام سے شہادت کے بعد ان سے اپنی حاجت طلب کرو. تو تمہارا جب دین ہی ناقص ہے, تمہارے پاس احادیث کی کمی ہے, تمہارے اکثر احادیث ضائع ہو چکے ہیں, تم کیسے کہہ سکتے ہو اس کی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. میں نے جہاں تک کہ یہ مسئلہ شرک ہے میں نے تم سے بار بار کہہ دیا کہ تم اس کو پیش کرو, تم نے پیش ہی نہیں کیا. تم الٹا تمہارا جواب کیا تھا کہ غیر اللہ سے طلب کرنے کی ہدایت نہیں ہے, ہمارے پاس اس کی ہدایت ہے, ہمارے پاس اس کی احادیث ہے, ختم بات. اور یہ شخص ایسا شخص ہے نا کہ اس سے بات کرنا ہے دیوار سے بات کرنا, یعنی اتنا ہٹ درم کہ اس سے گفتگو کرنا ہی غلطی ہے. اس کو غلط کیا ہے اس نے, آپریٹر نے اس کو لنک بھی دیا ہے. نہ اس کو کچھ آتا ہے اور نہ اس کو سمجھ آتی ہے. 10 دفعہ بھی سمجھاؤ, اسے سوال کرو تو ایسا ہے کہ دیوار سے آپ نے بات کیا.